لیکن اپنے نظریے پر کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور اب یہ اینک لگا کے جب آپ عاقب صاحب کو اور جو موجودہ امیر ہیں ان کو دیکھیں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب کے برعکس نظر آئیں گے۔ یہی ان کے انقلابی عمل کے اندر نااہلیت کے لیے کو ثابت کرتی ہے۔ لیکن جہاں اصول کی بات آئے گی وہاں پہ یہ یعنی میرے ہوتے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی ہو جائے، وہاں پہ پھر یہ انداز ہے۔ تو عذرو قرآن ہمارے سامنے ایک انقلابی لیڈرشپ کا سب سے بڑا وصف یہ آتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تنظیم اسلامی کے انحراف، ڈاکٹر صاحب کی فکر سے انحراف کے حوالے سے جو گفتگویں ان نشستوں میں ہوتی رہی ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ بھی ایک گفتگو ہے، اگرچہ کہ جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم نظام بیعت پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن ایک مطالبہ آیا کہ کچھ ایک مختصر یعنی گفتگو ایسی ہو کہ جس میں بالکل پن پوائنٹ کر کے بتا دیا جائے کہ وہ کیا بنیادی انحراف ہے، تاکہ ایک عام قاری یا ایک عام سامع جو ہے اس کو بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ باقی یہ کہ تفصیلی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایک آدھ چھوٹی سی ویڈیو ایسی ہو کہ جس میں کوئی کانٹے کی بات آ جائے۔ یہ مطالبہ ظاہر ہے آسانی کے لیے ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس مطالبے کی شدت ایسی ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں ہم مجبور ہوئے۔ تو یہ وہ سلسلہ روک کے تو درمیان میں یہ والی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، شاید یہ دو حصوں میں منقسم ہو۔ تو پہلے حصے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم سمجھ لیں کہ انقلابی عمل ہوتا کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ بات سمجھے بغیر انحراف سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور انقلابی عمل کو سمجھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کہ منہج انقلاب نبوی میں ہم دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح سمجھایا ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے بہت ساری تفصیلات درکار ہوں گی کہ وہ نظریے کی سطح پہ کیا ہو، تنظیم کی سطح پہ کیا ہو، اور یہ کہ پھر یہ کہ تربیت کی سطح پہ کون سے اہداف ہیں اور لوگوں کو کن جو ہے اوصاف سے متصف کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ بھی پھر طویل ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے ایک اور انداز سے کوشش کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض مقامات کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ انقلابی عمل کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کی حامل شخصیت کیسی ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں کہ جو تنظیم کی لیڈرشپ ہے اور جو پہلے تھی یعنی امارت کی سطح پہ جو عاقب صاحب تھے، یا اب جو ہیں شجاع الدین شیخ صاحب، تو وہ اس چیز پر پورے اترتے ہیں یا یہ کہ اس پر پورے نہیں اترتے۔ ایک کرائیٹیریا ہے جو ہر شخص کے سامنے آ جائے، تو بجائے اس کے کہ میں ججمنٹ دوں تو وہ اپنے تائیں بھی اس میں کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ سکے کہ یہ قیادت اس پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ باقی جہاں تک عام رفقا کا تعلق ہوتا ہے تو الناس علی دین ملوکہم، تو اگر جو قیادت کی کیفیت ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ بالعموم اسی کی ایکسیپٹنس، یا یہ کہ بالآخر اسی کی جو ہے وہ اسی کو فالو کریں گے ان کے ساتھی بھی، اور وہی رجحانات جو ہے وہ نیچے بھی پائے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ کیسا رہا، قرآن مجید نے اس کو کیسے نمایاں کیا ہے اس معاملے میں۔ تو میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا 8واں رکوع ہے، اور اس میں یہ جو آیات ہیں اس میں ان کیفیات کا ذکر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یعنی تقریباً سن 12 نبوی کے آس پاس جن کا آپ کو سامنا تھا۔ تو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یعنی مخالفین، انقلاب کے مخالفین، تبدیلی کے مخالفین، باطل پرست طاغوت، یہ اس کے قریب تھے، یہ تو بالکل تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، آپ کو ہٹا دیں، آپ کو پھسلا دیں، اس فتنے میں ڈال دیں اس چیز سے جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔
लितफ्तरी अलैना गैरा, ताकि आप हमारे पर कोई और यानी कोई गढ़ कर और बना कर कोई और इसके गैर कोई और लेके आ जाएं। यानी जो माशरे में फ्रिक्शन है, जो आपकी 12 साल मेहनत के नतीजे में जो पोलराइजेशन हुई है और जो एक रगड़ की और टकराव की कैफियत है, इसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है। इसके दरमियान जो है वो इस रिफ्ट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो रिफ्ट मुदाहनत से ख़त्म हो सकती है, यानी कंप्रोमाइज़ से ख़त्म हो सकती है। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो तो चाहते हैं आप ढीले पड़ें तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे। ये जो मुखालफत में शिद्दत है, ये इस वजह से है कि नबी आप जो है ना वो अपनी मेहनत में बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं, तो उससे जब आप ढीले हो जाएंगे तो ये भी मुखालफत में ढीले पड़ जाएंगे। और अब ये कंप्रोमाइज़ यही चाहते हैं कि कुछ गिव एंड टेक हो जाए, कुछ बातें आप उनकी मान लें, कुछ बातें वो फिर आपकी भी मान लेंगे। तो लेकिन ज़ाहिर है ये करने के लिए आपको अल्लाह पर झूठ बांधना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ इस चीज़ को यानी हैमर करने के लिए, मुअक्कद करने के लिए, कि आप ये चीज़ देखिए कि साबका उम्मतों ने तारीफ़ क्यों की किताबों में। तो उनकी दुनियावी अगराज उसमें उनका दखल है। हम ये समझते हैं समनन कलीलन के लिए किया कि फ़वैलुल लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन कलीला, दुनिया का फ़ायदा उठाने के लिए किया। तो उसमें दुनिया का फ़ायदा ये है कि दुनिया में कोई नाम बन जाए, दुनिया की शोहरत हासिल हो जाए, कोई मकाम, कोई मर्तबा, कोई स्टेटस, कोई गद्दी वो नसीब हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात है को एग्जिस्टेंस होगी। तो यानी एक ग्रोह अगर दूसरे ग्रोह का वजूद गवारा ही नहीं कर रहा, तो फिर तो यानी इम्कान नहीं है कि आपको दूसरा ग्रोह जगह दे। तो आप उनको जगह दें तो वो रूम दें, वो आपको रूम देंगे, तो को एग्जिस्टेंस होगी। तो दोनों मिल के रहेंगे। तो अब दोनों के मिल के रहने के लिए एक जगह पे ये लाजिम है कि आप अपनी मौक़िफ़ की शिद्दत में कुछ कमी करें और कुछ बातें उनकी मान लें तो कुछ वो आपकी मान लें, तो ये एक नया मायदा इमरानी हो जाए। यानी जब दो मुख्तलिफ़ सोचों के हामिल गिरोह एक खित्ते अर्ज़ी पर मौजूद हों तो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पेश आती है, और वो गिव एंड टेक से होता है। ये है एवोल्यूशन। लेकिन ये कि रेवोल्यूशन ये है कि मैंने अपनी पूरी मनवानी है, मैंने जो है आपकी कोई नहीं माननी है। तो ये अब ये टकराव के बगैर नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपनी जगह छोड़ता नहीं है पूरी, जब तक वो ज़बरदस्ती उससे ना छुड़वाई जाए। तो ये तो तसादुम को उसका नतीजा निकलता है। तो ये फिर रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो गोया एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क है कि एवोल्यूशन में आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है, थीसिस एंटीथीसिस का सिंथेसिस होता है, ये एवोल्यूशन प्रोसेस है। लेकिन रेवोल्यूशन में आप जैसे आपका मौक़िफ़ है, आपने जूं का तूं हर्फ बहर्फ शोशे के फ़र्क के बग़ैर मनवाना होता है। ये हमारे सामने एक फ़र्क आ गया। तो ये नबी चाहते हैं, यानी अब ये चाहते हैं कि नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये आपको प्लेस देने के लिए और रूम देने के लिए तैयार हो गए। पहले तो बिल्कुल नहीं तैयार थे ना, इब्तिदाई अरसे में तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन अब आप तैयार हो गए। तो इसके लिए ये है कि आपको जैसे साबका लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा, तो ज़ाहिर है अल्लाह का तो कलाम ये नहीं है। अल्लाह तो चाहता है कि पूरी की पूरी बात मानी जाए। तो गिव एंड टेक होगा तो फिर कोई अल्लाह की बात छोड़नी पड़ेगी। तो ये तो फिर कलाम जो है फिर अल्लाह का नहीं, उस पर झूठ यानी शामिल हो जाएगा। ये सिर्फ एक बयान का अंदाज़ है, इसका इम्कान तो नहीं था। उनकी ख्वाहिश का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने सामने रखा है, और ज़ाहिर रखा है तो हमारे लिए रखा है, हमें एक सबक सिखाने के लिए कि जब आप इस रेवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाओगे तो ये मरहला आएगा, और यहाँ पे शिद्दत पसंदी और पूरी रिजिडिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। वगरना ये कि दबाव माशरे का, वही माशरा जो यानी तीन मुखालिफिन है ना आपके, एक आपका नफ्स है, एक माशरा है, और ये कि एक आपकी जो शैतान है। तो ये तीनों का आपस में एक इताद भी है, अनदेखा इताद भी है। माशरा और नफसानी ख्वाहिशात और शैतान ये एक दूसरे के साथ ताउन भी करते हैं। तो गोया उनका ये प्रेशर आपके ऊपर आ गया है कि आप अपने मौक़िफ़ से कुछ सरे मुँह जो है वो थोड़ा बहुत इनराफ़ कर लें। इज़न अगर आप ये कर लेंगे लत्ता खजू का खलीला, ये लाजमन आपको दोस्त बना लेंगे। ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन ये कि ये बात अल्लाह के यहाँ कितनी बुरी है, यानी वही बस इम्कान के दर्जे में रख कर ये आयत को पढ़ लीजिए। इज़न अगर ऐसा हो गया, दोस्त तो बन जाएंगे लेकिन
لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اگر ایسا ہوتا، اور آخرت میں بھی دیں اگر ایسا ہو جاتا، تو پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ یہ بس ایک یعنی جسے کہتے ہیں ایک ایسی فرض کیا گیا جو محال ہے، لیکن یہ کہ اس پر یہ بات سنائی گئی، تو سنائی گئی دشمنوں کو کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ حضور ایسا کرتے، اور یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس پہ اتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ اب یہاں پہ بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم اس دین کا احیاء چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو پھر اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم انقلابی جماعت ہیں، تو اس کا مطلب جو بھی اس کا بنیادی نظریہ ہے اور جو بھی اس کی بنیادی فکر ہے، جو بھی اس کی بنیادی سوچ ہے، اس پر اسے اسی حتمیت کا، اسی ریجیڈیٹی کا، اسی شدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تن کے کھڑا ہونا ہوگا، ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا، تو تب جا کر تو یہ کام ہوگا۔ اور اگر وہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد کوئی مراجعت کر لیتا ہے، کوئی حالات کی مخالفت سے سمجھوتا کر لیتا ہے، کوئی ڈر یا بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ایک عام آدمی جو عبادت گزار ہیں اپنے تصور کے اعتبار سے تو شاید اس کی تو نجات ہو جائے، لیکن یہ کہ یہ آدمی جو آگے بڑھ کے پیچھے ہٹا ہے، جسے یہ بات اللہ نے سمجھائی اور اس کے بعد دنیا کے ڈر کی وجہ سے یا دنیا کے لالچ کی وجہ سے اس نے کمپرومائز کیا ہے، اس کی نجات کا پھر کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، بلکہ یہ کہ اسے ویسے ہی دگنا عذاب ملے گا۔ تو یہ بات اگرچہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، لیکن اس کا مخاطب اصلاً امت ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ یہ بات سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ شعور دیا ہو اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے گا تو پھر وہ اتنی بڑی سزا کا مستحق ہوگا۔ اور یہاں تک اگر ہم ذرا رک کے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک دو جگہ اور بھی دیکھ لیں تاکہ یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف میں یہ مضمون ذرا تھوڑے دوسرے انداز میں آیا ہے، یا اس کا دوسرا پہلو ہے جو کھولا گیا ہے، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہی کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ پوری جو ہے سٹکلی جو ہے نا اس کے ساتھ چمٹ جائیے، خذ الکتاب بقوہ، اس کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اس سے دائیں بائیں نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو جہاں تک ہم نے پڑھا اس سے جو اگلی آیت ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اسی وقت اس کی وضاحت ہو جائے گی جب ہم آگے بڑھیں گے، تو ابھی بس یہاں پہ رکھ لیتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یہ جو رن پڑا ہوا ہے اور یہ جو ایک فرکشن ہے، اس میں آپ کو اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا یا اللہ کی کتاب کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، آپ کا کوئی اور سہارا نہیں ہے، کی طرف امید بری نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک ہی چیز ہے کہ جو آپ کا سہارا ہے، آپ کی سپورٹ ہے، چٹان ہے، اللہ الصمد، وہ جو چٹان کی مانند آپ کے سپورٹ ہے یہاں پہ، وہ یہی اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ رسی جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اس سے بس چمٹ جائیے بچنے کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے نفس کو روک کر رکھیے صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اسے صبح و شام یاد رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں، جو پوری طرح اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ بھی بس ان کے ساتھ جڑیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ جائیں۔ تو گویا یہ جو کمپرومائز ہوتا ہے یا یہ کہ جو اپنے موقف سے پیچھے ہٹا جاتا ہے، یہ لوگوں کی اکثریت کو انفلوئنس کرنے کی خواہش میں ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے حلقہ اثر میں آ جائیں، یا زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ میری صحبت یا ان کی صحبت مجھے یا میری صحبت انہیں میسر آ جائے، میرا جو ہے تعلق وسیع ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اس قرآن سے چمٹنے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو لمٹ کر لیں صرف ان لوگوں کے ساتھ کہ جو یعنی اب اگر یہاں پہ ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کریں کہ جو آپ کے کامریڈ ہیں، جو آپ کے رفقا ہیں، جو آپ کے نظریے کو ماننے والے ہیں، جو آپ کے نیریٹو پر یقین رکھنے والے ہیں، اس سے ہٹ کر جو کسی روایت پر چلنے والے ہیں، کوئی پرانی جو بھی کوئی جو سوچیں ہیں ان کو لے کے چلنے والے ہیں، اور اس انقلابی عمل کے راہ میں وہ رکاوٹ ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں در پردہ، اور یہ کہ اس کی جڑیں کاٹتے ہیں، اس پہ تنقیدیں کرتے ہیں، اس پہ نشتر اپنی تنقید کے چلاتے ہیں،
تو ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے. آپ کے دوست، آپ کے قریبی تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے رفقا ہیں، جو آپ کے کامریڈ ہیں، جو آپ کے نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. بس یہاں تک اپنے آپ کو لمٹ کر کے رکھنا ہے. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ دنیا کی زینت کے طلب کرتے ہوئے ان دوسرے لوگوں کی طرف آپ کے نگاہیں نہ اٹھیں. لیڈری بھی بہت بڑی زینت ہے. مال و دولت ہی زینت نہیں ہوتا، اولاد ہی زینت نہیں ہوتا ہے، لیڈری بھی زینت ہوتی ہے. اور لیڈری شاید اولاد اور مال و دولت سے بڑی زینت ہوتی ہے. تو اپنی لیڈری کو بڑھانے کی خواہش میں اور زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم حاصل کرنے کی خواہش میں یا پلیٹ فارم کو بڑا کرنے کی خواہش میں اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپرومائز نہ ہوں اور اس پر کوئی جو ہے وہ سودا نہ کریں اور پوری شدت کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹے رہیں. جو اپنے آپ کو اٹھا کے اس معیار پہ لائے اس سے تو بغل گیر ہوں، اس سے آگے نہ دیکھیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس کی بات کو کوئی توجہ نہ دیں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا ہوا ہے. اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنے خواہش نفس کا پیرو ہے، وہ قرآن کا پیرو نہیں ہے اور وہ اس فکر کا حامل نہیں ہے جس فکر پر آپ چل رہے ہیں، اس سوچ کا حامل نہیں ہے، اس نظریے کا حامل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس نے اپنی روایات کو ہی اپنی خواہشات بنا کر ان کا وہ تابع ہوا ہے، تابع فرمان ہے. تو اس کی بات پر تو کان ہی نہ دھرے. اب یہاں پہ جو بات سامنے آ گئی وہ یہ کہ جو بھی ایک انقلابی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے موقف میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بہت سخت ہوتی ہے. جسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ریجڈ بندہ ہے، یہ بہت ضدی آدمی ہے، یہ بہت اپنے ہٹ کا پکا آدمی ہے اور یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کچھ دنیا کی مفادات ہوتے ہیں جن پر وہ کمپرومائز کرتا ہے، ان کی قربانی دیتا ہے. وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں دنیا سے متعلق ہیں. یہ جو ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. جو چیزیں لوگوں کو بہت دلوں کو کھبی ہوتی ہیں یہ سب ان پر وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ سب لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اپنے نظریے پر کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ازروِ قرآن ہمارے سامنے ایک انقلابی لیڈرشپ کا سب سے بڑا وصف یہ آتا ہے کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ بہت شدت پسند ہوتا ہے، وہ اپنے نظریے کے ساتھ بہت ہی ہٹ دھرم ہوتا ہے، وہ اپنے نظریے کے معاملے میں کسی طرح کی سودے بازی، کمپرومائز، کوئی موقف سے دائیں بائیں ہونا ہرگز گوارا نہیں کرتا اور یعنی اس معاملے میں وہ ضدی اور بہت ہی کٹر ہوتا ہے. اب یہاں پہ بس اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے تو اب جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بات شاید کم ہی لوگوں نے سنی ہو، تعریف کے پیرائے میں کہ وہ ضدی آدمی تھے، وہ ہٹ درم آدمی تھے، وہ سخت موقف رکھنے والے آدمی تھے. یہ باتیں سب نے سنی ضرور ہیں کہ وہ بہت سخت تھے، وہ بہت شدت پسند تھے اور اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. لیکن یہ کہ یہ باتیں تعریف کے پہلو میں نہیں سنی ہوں گی، یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی ان کی شخصیت کی کمزوری کے پہلو میں. اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان آیات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ تو ایک انقلابی لیڈرشپ کا بنیادی وصف قرار پاتا ہے. اور اب یہ اینک لگا کے جب آپ عاقب صاحب کو اور جو موجودہ امیر ہیں ان کو دیکھیں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب کے برعکس نظر آئیں گے. اور یہ پورے اپنے 18 سالہ دور میں عاقب صاحب اور ان کے حواری جو ان کی سب سے بڑی خوبی بیان کرتے رہے وہ یہی تھی کہ یہ بہت ہی اکوموڈیٹ کرنے والے ہیں، یہ بہت ہی وسیع القلب ہیں، یہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، یہ کسی کو جو ہیں وہ ناراض نہیں کرتے، یہ بڑے بامروت ہیں. یعنی یہ ساری صفات اچھی ہیں، بامروت ہونا اچھا ہے، لیکن یہ کہ بامروت بھی ایک حد تک ہوتے ہیں نا، آپ رواداری بھی ایک حد تک برتتے ہیں. یہ آپ کے گھر کی دہلیز تک ہوتی ہے رواداری، وہ آپ اس رواداری کو اور جو بھی مروت ہے اسے اپنی جو ہے وہ بیڈ روم تک تو نہیں آنے دیتے. تو اسی طرح اس سے زیادہ قیمتی شے آپ کا نظریہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی شے آپ کی انقلابی فکر ہوتی ہے. اور اس انقلابی فکر میں آپ بامروت نہیں ہوتے، یہاں آپ پوری طرح تن کے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو مروت دکھا جائے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کے شوق میں جو ہے وہ اپنے
اصولوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ کہ مجمع علیہ کو لے کے اس لیے آ جائے کہ سب کے لیے قابل قبول ہو جائے، کوئی ہمارے اوپر ڈاکٹر صاحب پہ بڑی تنقیدیں ہوئی ہیں تاکہ ہم پر کوئی تنقید نہ کرے، تو یہ در حقیقت یہ خود سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کامن سینس دی ہے اور وہ اس انقلابی عمل کو سمجھتا ہے کہ یہ کیسے آگے بڑھتا ہے، تو یہ ایک بات ہی جو بطور تعریف ان کے لیے پیش کی جاتی ہے، یہی ان کی انقلابی عمل کے اندر نااہلیت کے لیے کو ثابت کرتی ہے، اور سب سے بڑی دلیل ہے ان کے اس اعتبار سے یعنی اپ ٹو دا مارک نہ ہونے کی۔ اور پھر اصل میں اسی کا پھر وہ نتیجہ تھا، وہ جو ساری باتیں ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے گرد بھی ایسے لوگ اکٹھے کیے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو انہوں نے، ایسے ہی بامروت اور شریف لوگوں کو انہوں نے پھر عہدے بھی دیے جو ان کے اس معیار پر شریف تھے۔ ہمارے یہاں تو شرافت کا معیار پھر وہ بنے گا، سب سے بڑھ کر شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرف والے، ایک کرم والے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک جو وزادار شخصیت۔ لیکن جہاں اصول کی بات آئے گی وہاں پہ یہ یعنی میرے ہوتے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی ہو جائے، وہاں پہ پھر یہ انداز آ جائے گا۔ ابو بکر جیسے شریف آدمی بھی ایبدل الدین وانا حی، وہ یہاں آ کے پوری طرح کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ ایک سٹرانگ پرسنالٹی جیسی ہوتی ہے، اس طور پر ہمیں اسرٹ کرتے کبھی بھی عاقب صاحب بھی نظر نہیں آئے۔ اور اب کی لیڈرشپ کا خیر مجھے قریب سے تو نہیں پتہ، لیکن یہ کہ جو عام جس طرح مین سٹریم میڈیا پہ ان کے لیے قبولیت ہے، تو ایسی قبولیت تو ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی نہیں تھی۔ تو یہ در حقیقت اس وقت تو میں بس یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی دوسری گفتگو میں کچھ اس کی مزید علامتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔